جناب ابو شفا صاحب، السلام علیکم۔ اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 3 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر۔ آپ نے پہلا سوال تو یہ کیا کہ مولانا احمد رضا خان نے اپنی کتاب ہدایت بخشی جلد سوم صفحہ نمبر 37 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق کچھ لکھا ہے، اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ محترم، پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہدایت بخشی جو ہے یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ترتیب دی ہوئی کتاب نہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے وصال کے بعد میں لوگوں نے ان کے کلام کو جمع کرنے کے بعد میں اسے شائع کیا۔ پورا یہ ترتیب اعلی حضرت فاضل بریلوی کی نہیں۔ اسی طریقے جب 2 حصے اس کے شائع ہو گئے تو تیسرا حصہ جو ہے حضرت علامہ مولانا محبوب علی خان صاحب بمبئی مدن پورہ بڑی مسجد کے خطیب اور امام، مولانا محبوب علی خان صاحب مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ کچھ انہوں نے اعلی حضرت فاضل بریلوی سے متعلق جو اشعار تھے ان کے کچھ اوراق جمع کیے۔ جمع کرنے کے بعد میں اس کو ہدایت بخشش کا تیسرا حصہ بنا کر کے انہوں نے شائع کر دیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دارالافتاء میں کچھ اشعار سوال کے لیے آئے تھے۔ ان سوالیہ اشعار کو مولانا محبوب علی خان صاحب یہ سمجھے کہ ہم قافیہ ہم ردیف ہونے کی وجہ سے یہ اعلی حضرت کا کلام، اور اس طریقے سے وہ تیسری جلد میں چھپ گئے، جس سے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی مراد ہم جب بتائیں گے کہ جب یہ اشعار اعلی حضرت فاضل بریلوی کیوں، سرے سے یہ اشعار اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ہیں نہیں، لیکن مولانا محبوب علی صاحب سے چونکہ یہ سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور سب سے پہلے کسی وہابیہ دیوبندی نے نہیں بلکہ حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سب سے پہلے مولانا محبوب علی خان صاحب کی توجہ اس طرح مبذول کروائی کہ یہ آپ کی سستی اور آپ کے صرف نظر سے یہ اشعار ہدایت بخشش کے تیسری جلد میں چھپ گئے۔ مولانا نے جب مطالعہ کیا تو مولانا کی دیانت دیکھی کہ ان اشعار پر مولانا نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، تجدید ایمان بھی کیا اور تجدید نکاح بھی انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اس کو ترجمان اہل سنت ایک رسالہ جو بمبئی سے نکلتا تھا اس میں انہوں نے اپنی توبہ بھی شائع کی۔ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مفتی مظہر اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتاوی مظہری جو ہے اس کا اگر ہم مطالعہ فرمائیں تو اس میں بھی استفتاء موجود ہے کہ ایک آدمی سے اگر ایسی غلطی ہو گئی اور اس شخص نے اگر تجدید ایمان تجدید نکاح کر لیا، اب اس پر کیا نظیر ہے؟ مولانا مظہر اللہ صاحب نے فتویٰ دیا کہ جب ایک آدمی نے اس سے توبہ کر لی، تجدیدی ایمان تجدید نکاح کر لیا، تو اب اس پر لان تان جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مزید اگر آپ اس پر کوئی تحقیق کرنا چاہیں تو حضرت علامہ مولانا عبد الحکیم شرف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو جامعہ نظامیہ لاہور کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر ایک پورا رسالہ بھی لکھا ہے۔ مزید تحقیق وہاں کی جا سکتی ہے، تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب آئیے دوسرا سوال، آپ اپنی جماعت کو اہل سنت کی واحد تنظیم کیوں کہتے ہیں جبکہ آپ کے فرقے کو 100 سال بھی نہیں ہوئے؟ محترم، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اہل سنت و جماعت فرقہ جو ہے اس کو 100 برس ہوئے ہیں؟ دیکھیے ترمذی شریف میں جو حدیث آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے، 72 جہنمی ہوں گے، 1 جنتی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی جماعت کون ہے؟ فرمایا وہ جو ہماری اور ہماری سنت پر عمل کرے، اور اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بریلوی نام سے کوئی نیا مذہب نہیں نکالا خدا نخواستہ، بلکہ انہوں نے اسی مذہب اور اسی مسلک کی آبیاری کی جو صدیوں سے چلا آتا تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ اہل سنت فرقہ 100 سال کا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اہل حدیث فرقہ، پرویزی فرقہ، قادیانی فرقہ اور وہابی اور دیوبندی فرقہ، البتہ ان کی عمر تقریباً 100 سال، یہ 100 سال سے کچھ زائد ہے اور یہ باطل فرقے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو آپ اہل سنت جماعت کا کوئی ایک جزیہ پیش کر دیں کہ یہ آپ کا نیا ہے اور یہ کتاب و سنت میں نہیں ملتا، تو آپ ہم سے کتاب و سنت کے حوالے سے جواب لیجئے تاکہ آپ کو تسلی اور تشفی ہو جائے۔ تیسرا سوال آپ نے یہ کیا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نواسے سے بھی زیادہ جانتے ہیں؟ استغفر اللہ، یہ آپ کو کیا شیطانی کیسے وسوسہ ہو گیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو حضور علیہ السلام سے افضل جانتے ہیں؟ ہم تو حضور کے نواسے کو حضور کے حوالے ہی سے جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ یہ میرے نواسے ہیں، اگر وہ حضور کے نواسے نہ ہوتے تو ہم کسی کے نواسے کو کہاں جانتے اور پہچانتے ہیں؟ اس لیے یہ آپ کا سوال ہی بہت غلط۔ پھر آپ نے کہا کہ انہوں نے مصیبت میں اللہ کو پکارا اور آپ رسول اللہ کو پکارتے ہیں۔ اگر آپ مسلکن وہابیت دیوبندی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ پکارنا ناجائز ہے اور یہ شرک ہے، تو اب ہمارے دو چیزیں آپ سن لیجیے۔ آپ کے بہت بڑے امام پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ جو ہے ان کو آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی کو یہ عقیدہ رکھ کر پکارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فاعل حقیقی ہے اور اللہ کے اختیار سے یہ مدد کرتے ہیں، تو ایسا پکارنا جائز ہے۔ بلکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی بات ہے، انہوں نے یہ تک جائز کیا کہ یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اس وظیفے کو بھی جناب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے گویا اس کو بھی جائز قرار دیا۔ اور اسی طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا جب آپ شجرہ دیکھیں گے فیصلہ ہفت مسئلے میں، تو انہوں نے اپنے شجرے میں آخر میں لکھا کہ مولا علی مشکل کشا کے واسطے۔ اب آپ بتائیے، حضرت مولا علی کو بھی وہ مشکل کشا فرما رہے ہیں اور یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ کو وہ جائز کر رہے ہیں۔ اب نئے محقق جو رفیع عثمانی کے بھائی مولانا تقی عثمانی صاحب میدان میں آئے ہیں، جن کو تمام دنیا کے وہابی اپنا شیخ الاسلام کہتے ہیں، تو ان کی ایک کتاب ابھی شائع ہوئی جس کا عنوان ہے بدعت ایک سنگین جرم۔ بدعت ایک سنگین جرم میں آپ کے شیخ الاسلام نے یہ لکھا، اگر کوئی شخص محبت میں یا رسول اللہ پکارے تو یہ شرک نہیں بلکہ جائز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔